اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے، اور اس واقعے میں بیان کردہ مدنی پھول بطور سبق ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، اللہ عز و جل کے رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا ان کو کروں گا، اور جن سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو، اور استعن بیمینک علی حفظک، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرتے ہوئے سلسلے میں بیان کردہ اہم مدنی پھول ممکنہ صورت میں اپنی ڈائری پر نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حجت اللہ علی العالمین جلد 2 صفحہ 861 پر ہے، حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری باشندوں نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ اسلام کی تشریف آوری کے بعد اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین اور رحمت للعالمین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رحمت برا دین ہمارا اسلام ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ فعل کی اجازت نہیں دے سکتا، لہذا تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر دریافت کرتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مقام غور ہے، انسان سمجھتا ہے، سنانے والے اور سمجھانے والے جنات کو بھی سمجھا لیتے ہیں، جانوروں کو بھی اگر صدا لیا جائے تو عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جیسا کہا جائے ویسا کرتے بھی ہیں۔ لیکن آج کے اس واقعے میں بڑی عجیب سی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ گورنر نے خط لکھا دریا کے خشک ہو جانے کی اور دوبارہ دریا میں
خوبصورت کمواری لڑکی کا چڑھاوا چڑھانے کی بات کی گئی۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم ہاتھ میں لیا، دریائے نیل کے نام خط لکھنے لگے۔ اب دریا بھی کسی کی سمجھتا ہے، دریا بھی کسی کی سنتا ہے، دریا بھی خط کو پڑھے گا، سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا۔ لیکن من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ عز و جل کا فرما بردار بن جائے، اللہ تعالی جل جلالہ اس کا کار ساز اور مددگار ہوا کرتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں جا کر دفن کر دو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کی خشک ریت میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کہ جیسے ہی امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کبھی بھی یہ خشک نہیں ہوا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہوا پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اسی طرح دریاؤں کی پانیوں پر بھی آپ کی حکمرانی کا پرچم لہرا رہا تھا، اور دریاؤں کی روانی بھی آپ کے فرما بردار اور خدمت گزار تھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو واقعہ ہمارے سامنے آیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک زندہ کرامت ہے۔ اس دور میں یہ بار بار دریا نیل خشک ہو جاتا تھا، لیکن جب سے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دریا تک پہنچا، اس وقت سے لے کر اب تک دریائے نیل کبھی بھی خشک نہیں ہوا۔ دنیا کے سارے دریا میں پانی کم ہو جاتا ہے، پانی خشک بھی ہو جاتا ہے، پانی بالکل ختم بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ یہاں دریا ہوا کرتا تھا، ایک قصہ پارینہ بن کر رہ جاتا ہے کہ جناب یہاں کبھی دریا تھا، وہ دریا نے راستہ بدل لیا، دریا ختم ہو گیا، لیکن دریائے نیل بقیہ سارے کے سارے دریا خشک ہو گئے، آج تک یہ اسی طرح جاری و ساری ہے، جو کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زندہ کرامت ہے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا انداز سابقہ سلسلوں سے تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ سابقہ سلسلوں میں ہمارا انداز یہ رہا کہ ہم اسی واقعے کو موضوع سخن بنا کر آگے نکلتے تھے، لیکن آج کے اس واقعے میں ایک کرامت بیان ہوئی۔ کرامت ہی کے موضوع پر ہم چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کرامت کسے کہا جاتا ہے اس کو سمجھیں گے، معجزہ اور کرامت ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہوا کرتا ہے اس کو جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرامت کی اقسام کیا کیا ہیں ان میں سے چند چیزوں کے بارے میں ہم سنیں گے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ زمانہ نبوت سے لے کر آج تک کبھی بھی کرامت کے مسئلے میں اہل حق کے درمیان اختلاف واقع نہیں ہوا، اور یہ کرام کی کرامات حق ہیں۔ قرآن پاک کی آیات طیبات کی تلاوت کی جائے تو قرآن پاک نے انبیاء کے معجزات کا بیان بھی فرمایا، اور انبیاء کے معجزات کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ کے برگزیدہ بندوں کی کرامات کا ذکر یہ بھی قرآن پاک نے کیا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کی کرامتوں کا صدور و ظہور ہوتا رہا، اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک کبھی بھی اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، ہمیشہ ہی کرامات اولیاء کا صدور ہوتا رہے گا، اور یہ کرامات صادر و ظاہر ہوتی رہیں گی۔ کرامت کسے کہا جاتا ہے؟ مومن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود اور تعجب خیز چیز ظاہر ہو جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوتی تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار آدمی ہو، اس سے کوئی ایسی عجیب چیز ظاہر ہوئی جو عام طور پر صادر و ظاہر نہیں ہوا کرتی تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اسی قسم کی چیزیں
اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہوں تو انہیں ارہاس کہا جاتا ہے، اور اگر اعلان نبوت کے بعد ہوں تو انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہی چیزیں عام مومنین سے جو متقی نہ ہوں، پرہیزگار نہ ہوں، عام مومنین سے اگر اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوں تو انہیں معونت کا نام دیا جاتا ہے۔ معونت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اگرچہ وہ اس طرح ظاہری اعتبار سے نیک نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، متقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی صاحب ایمان تو ہے، تو ایمان کی وجہ سے اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے اس کی مدد کی گئی ہے۔ عام مومن سے اگر اس طرح کی چیزوں کا صدور ہو تو اسے معونت کہا جاتا ہے، اور کسی کافر سے کبھی اس کی خواہش کے مطابق اس قسم کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جناب وہ غیر مسلم ہے، وہ بد مذہب ہے، اس سے بھی اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں تو یہ بھی کرامت ہوگی۔ تو غیر مسلم سے، بد مذہب سے اس طرح کی کوئی بھی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت نہیں کہا جاتا، اسے استدراج کا نام دیا جاتا ہے۔ معجزہ اور کرامت، ان دونوں کے بارے میں بھی ایک مدنی پھول ذہن نشین فرما لیجئے کہ معجزہ اور کرامت ان دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، بس ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ خلاف عادت اور تعجب خیز چیزیں اگر کسی نبی سے ظاہر ہوں تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر ان چیزوں کا ظہور کسی ولی کی جانب سے ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام یافعی علیہ رحمت اللہ الکوی نے نشر المحاسن الغالیہ کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی۔ اس کتاب میں آپ نے تحریر فرمایا امام الحرمین ابو بکر باقلانی، ابو بکر بن فورک، حجت الاسلام امام غزالی، امام فخر الدین رازی، ناصر الدین بیضاوی، محمد بن عبد الملک سلمی، ناصر الدین توسی، حافظ الدین نصفی اور ابو القاسم قشیری، ان تمام اکابر علماء اہل سنت و محققین ملت نے متفقہ طور پر یہی تحریر فرمایا کہ معجزہ اور کرامت میں یہی فرق ہے کہ خارق عادات کا صدور و ظہور کسی نبی کی طرف سے ہو تو اسے معجزہ کہا جائے گا، اور اگر کسی ولی کی طرف سے ہو تو اسے کرامت کے نام سے تعبیر کیا جائے گا۔ معجزہ اور کرامت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہر ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں، مگر ہر نبی کے لیے معجزہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ولی کے لیے تو یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی ولایت کا اعلان کرے یا اپنی ولایت کا ثبوت دے، بلکہ ولی کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ خود بھی جانے کہ میں ولی ہوں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اولیاء ایسے بھی ہوئے کہ ان کو اپنے بارے میں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ولی ہیں، بلکہ دوسرے اولیاء کرام نے کشف و کرامت سے ان کی ولایت کو جانا، پہچانا، ان کے ولی ہونے کا چرچا کیا۔ مگر نبی کے لیے اپنی نبوت کا اثبات ضروری ہے، اور چونکہ انسانوں کے سامنے نبوت کا اثبات بغیر معجزے کے ہو نہیں سکتا، اس لیے ہر نبی کے لیے معجزہ کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کرامت اس کی بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں۔ علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمت اللہ الکوی نے اپنی کتاب طبقات میں تحریر فرمایا، میرے خیال میں اولیاء کرام سے جتنی قسموں کی کرامتیں صادر ہوئی ہیں، ان قسموں کی تعداد 100 سے بھی زائد ہے۔ اس کے بعد آپ نے قدر تفصیل بیان فرمائی، تقریباً 25 اقسام آپ نے ذکر فرمائی کہ 25 قسم کی کرامتیں، یہ کرامت، یہ کرامت، اس قسم کی کرامت، اس قسم کی کرامت، یہ کرامات ہیں جو اللہ تعالی جل جلالہ کے اولیاء سے ظاہر ہوئیں۔ آئیے ان میں سے تبرکاً ہم بھی کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کرامت جو کہ کرامات میں بھی بہت ہی بلند درجے کی کرامت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کا کوئی برگزیدہ بندہ کسی مردہ چیز کو زندہ کر دے۔ جی ہاں، بہت سارے اولیاء سے اس کرامت کا اظہار بھی ہوا۔ روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ ابو عبید بصری
جو کہ اپنے دور کے مشاہیر اولیاء میں سے ہیں، ایک مرتبہ آپ جہاد کے لیے تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے وہاں سے وطن کی طرف واپسی کا ارادہ فرمایا تو ناگہاں یعنی اچانک ان کا گھوڑا مر گیا، مگر ان کی دعا سے اچانک ان کا مرا ہوا گھوڑا دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اور وہ اس پر سوار ہو کر اپنے وطن پہنچے۔ وہاں پہنچ کر خادم کو حکم فرمایا کہ اس کی زین اور لگام اتار لو۔ خادم نے جو ہی زین اور لگام کو اتارا اور گھوڑے سے جدا کیا تو فوراً گھوڑا گر کر وہیں مر پڑا۔ اسی طرح کی مختلف کرامات اولیاء کرام علیہم الرضوان سے صادر ہوتی رہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی سید الاولیاء، امام الاولیاء ہیں، امام الاتقیاء ہیں، سید الصلحاء ہیں۔ دسترخوان پر پکی ہوئی مرغی کو آپ نے تناول فرمایا۔ اسے تناول فرمانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع کیا اور ہڈیاں جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمانے لگے، اے مرغی تو اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو سڑی گلی ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ زبان مبارک سے ان کلمات کے نکلتے ہی مرغی زندہ ہو کر چلنے پھرنے لگ گئی۔ اسی طرح شیخ زین الدین شافعی مدرس مدرسہ شامیہ نے، مدرسے میں ایک بچہ پڑھا کرتا تھا، طالب علم تھا، مدرسے کی چھت سے گرا مر گیا۔ آپ رحمہ اللہ تعالی اس کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور دعا کی۔ اللہ تعالی کی قدرت کہ وہ بچہ جو چھت سے گر کر چند لمحات پہلے مرا تھا دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو بہت ساری کرامات اس طرح کی اولیاء کی کتب معتبرہ میں بیان کی گئی۔ تو یہ کرامت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ایک ہے مردے کو زندہ کرنا، پھر دوسری ایک قسم اس میں بیان کی جاتی ہے مردوں کے ساتھ کلام کرنا۔ کرامت کی یہ قسم بہت سارے اولیاء کرام علیہم الرضوان سے صادر ہوئی۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے اور قبرستان والوں کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد فرمانے لگے، اہل قبور یہ بتاؤ کہ تمہارے بعد کیا ہوا وہ ہم تمہیں بتائیں، یا تمہارے ساتھ قبر میں پہنچنے کے بعد کیا ہوا تم اسے اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کلام فرمایا، کچھ باتیں آپ نے ذکر فرمائی، کچھ باتیں قبر والوں نے ذکر فرمائی۔ تو یہ مردوں سے کلام کرنا یہ بھی اولیاء کرام کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید خراز اور حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی، ان کے علاوہ بہت سارے اولیاء سے بکثرت اس طرح کی کرامتوں کا صدور ہوا۔ شیخ علی بن ابی نصر حیتی کا بیان ہے، میں سید الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی کے ہمراہ حضرت معروف کرخی علیہ رحمت اللہ الکبی کے مزار پر گیا۔ انہوں نے جا کر سلام کیا تو قبر انور سے آواز آئی، وعلیک السلام یا سید اہل الزمان۔ ادھر سے سلام کیا جا رہا ہے اور صاحب قبر کی طرف سے اس سلام کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری قسم کرامت کی ذکر فرمائی گئی۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی مخلوقات اور ان مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق دریا، دریاؤں پر تصرف۔ آج کے سلسلے کی ابتدا میں جو واقعہ ہم نے بیان کیا اور جس واقعے سے ہم نے بات کو آگے بڑھایا، اس میں بھی اللہ تعالی جل جلالہ کا ایک نیک بندہ دریا کے نام خط لکھ رہا ہے، اور دریا ان کے خط ملنے پر جاری ہوا، اور ایسا جاری ہوا کہ آج صدیاں بیت گئیں، اس کا پانی آج تک خشک نہیں ہوا۔ دریا کا پھٹ جانا، دریا کا خشک ہو جانا، دریا میں پانی جاری ہے اور اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندے اس پانی کے اوپر ہی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ پانی کے اوپر چلنا، پانی کے اوپر قیام کرنا، پانی کے اوپر نماز ادا کرنا، اس طرح کی بہت ساری کرامات اولیاء زمانہ سے صدور ان کا ہوتا رہا۔ بالخصوص سید المتاخرین حضرت تقی الدین ابن دقیق علیہ رحمت اللہ، آپ کے بارے میں اس طرح کی بہت ساری کرامات بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو دریاؤں پر غلبہ عطا فرمایا تھا۔ پھر چوتھی قسم ایک ذکر کی گئی، انقلاب ماہیت۔ انقلاب ماہیت کہا جاتا ہے کسی چیز کی حقیقت کا یکدم تبدیل ہو جانا۔ اس کی کیفیت کچھ اور ہے، اس کی ماہیت کچھ اور ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے کی وجہ سے اس کی حقیقت و ماہیت ہی میں تبدیلی کر دی گئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عیسیٰ حتار یمنی علیہ رحمت اللہ کبھی کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ کچھ بد باطن لوگ آپ کے پاس آئے، شراب کی 2 مشکیں اٹھائی ہوئی ہیں، تو حضور یہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے وہ دونوں مشکیں لی، منہ کھولا، اور منہ کھولنے کے بعد ایک کی شراب کو دوسرے میں انڈیل دیا، یعنی دونوں کی شراب کو آپس میں مکس کر دیا۔ پھر وہاں موجودین کو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ آؤ اور آ کر اس کو تناول کرو۔ حاضرین آگے بڑھے، کھانے لگے، تو فرماتے ہیں کہ اتنا نفیس اور عمدہ گھی کہ ساری زندگی میں ایسا گھی ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں تھا۔ ہے شراب، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے کی کرامت دیکھیے، اس کی ماہیت و حقیقت ہی کو یکسر تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور کرامت کا ذکر کیا گیا۔ یہ زمین اپنے طول و عرض کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ جس کے لیے چاہے اس زمین کو سمیٹ دے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نیک بندہ سینکڑوں اور ہزاروں میل کا فاصلہ یہ چند لمحوں میں طے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ زمین اپنے بندوں کے تحت قدرت فرما دی۔ من کان للہ کان اللہ لہ کے نظارے، جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا مطیع و فرما بردار کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ساری کی ساری مخلوقات کو اس کے تابع فرما کر دیا۔ یہ زمین کا سمٹ جانا بہت سارے اولیاء کے لیے ہوا۔ چنانچہ طرطوس کی جامع مسجد میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ایک نیک بندہ تشریف فرمائے، اچانک انہوں نے اپنا سر گریبان میں ڈالا اور پھر چند لمحوں کے بعد سر کو نکالا۔ جب انہوں نے چند لمحوں کے بعد گریبان سے سر نکالا تو ایک دم یہ یہاں طرطوس سے حرم کعبہ پہنچ چکے تھے۔ امیر اہل سنت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا جس کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا۔ اس کا نام ہے بریلی سے مدینہ۔ بریلی سے مدینہ رسالہ میں تاجدار اہل سنت اعلی حضرت امام اہل محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بغیر ظاہری اسباب کے بریلی شریف سے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضری کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کو یہ کرامت عطا فرمائی گئی، یہ زمین ان کے لیے سمیٹ دی جاتی ہے۔ مختصر وقت میں بہت لمبا لمبا سفر بھی یہ طے کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے طاقت، ہمت اور قوت عطا فرمائی ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ پھر چھٹی قسم ایک ذکر فرمائی گئی، نباتات سے کلام کرنا، مردوں سے کلام کرنا، جانوروں سے کلام کرنا، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی، حیوانات سے، نباتات سے، جمادات سے، ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں نے کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ایک برگزیدہ بندے بہت ہی اکابر اولیاء میں سے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم بیت المقدس کے سفر پر ہیں، تو بیت المقدس کے راستے میں ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے سائے میں آپ اترے۔ جب آپ وہاں تشریف فرما ہوئے تو درخت نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے ابو اسحاق، آپ مجھے ایک شرف عطا فرمائیے کہ میرا پھل لے کر اسے تناول فرما لیں، میرے لیے بہت بڑی سعادت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ایک نیک بندے نے میرا پھل کھایا ہے۔ اس درخت کا پھل کھٹا تھا، مگر درخت کی تمنا پوری کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے اس کا ایک پھل توڑا، اسے تناول فرمایا، انتہائی میٹھا، انتہائی رسدار، خوش ذائقہ، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت اور بھی ظاہر ہوئی۔ ایک تو یہ ایک درخت نے کلام کیا، آپ نے اس کی آرزو اور اس کی تمنا اور اس کی خواہش کو پورا فرمایا۔ دوسری حضرت ابراہیم کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ کی برکت سے وہ درخت سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا، بقیہ جتنے بھی درخت تھے ان کے پھلوں میں وہ مٹھاس اور وہ لذت اور وہ چاشنی نہیں تھی جو اس درخت کے پھل میں تھی، یہاں تک کہ پورے شہر میں اور پورے اس خطے اور اس علاقے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ رمانۃ العابدین،
عابدوں کا انار. تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے نیک بندوں کو جو کرامات عطا فرمائی اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، طبقات میں جس کا حوالہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، تقریباً اولیاء کی کرامات کی 100 اقسام ذکر کی گئی ہیں، اور ابھی آپ کی خدمت میں جو میں نے عرض کی ہے 6 قسم کی کرامات بیان کی ہیں. آئیے تبرکاً تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. 7ویں قسم ذکر فرمائی گئی شفائے امراض. اللہ تعالی جل جلالہ کے اولیاء کے لیے اس کرامت کا ثبوت بھی بکثرت کتابوں میں مرقوم ہے. آئیے ایک اللہ تعالی جل جلالہ کے برگزیدہ بندے کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمت اللہ الکبی کا بیان ہے. ایک پہاڑ پر میں نے ایک ایسے بزرگ سے ملاقات کی جو اپاہجوں، اندھوں اور دوسرے قسم قسم کے مریضوں کو خدا عز و جل کے حکم سے شفا یاب فرماتے تھے. یہ اللہ تعالی جل جلالہ کا کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے ان نیک بندوں کو یہ طاقتیں عطا فرمائیں. پھر 8ویں قسم ایک ذکر فرمائی گئی جانوروں کا ان کا مطیع و فرما بردار ہو جانا. بہت سارے اکابر اولیاء کے بارے میں اس طرح کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں. شیر ان کی اطاعت کیا کرتے، جانور ان کے قدم چوما کرتے، جانور سلامیاں کرنے کے لیے حاضر ہوتے، جس کو جس انداز سے جو حکم فرماتے وہ چیزیں ان کے تابع فرمان ہو جایا کرتی تھی. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سنتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے اور اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کی عظمت کو اپنے دل میں مزید راسخ کرتے چلے جائیے. 9ویں قسم زمانے کا، وقت کا ان کے حضور حاضر ہونے والوں کے لیے مختصر محسوس ہونا. ان کی صحبت میں کیا گئے، ان کی خدمت اقدس میں کیا حاضری ہوئی، ان کے پر نور کلمات کیا سننا شروع کیے. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ساعات پہ ساعات، لمحات پہ لمحات نکلتے چلے جا رہے ہیں اور ذرہ برابر بھی وقت کا احساس تک نہیں ہوا. پورا دن نکل گیا لیکن یوں محسوس ہوا گویا چند لمحات تھے جو کہ یکدم گزر ہی گئے. اس کی زندہ مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آج کے دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. مدنی مذاکرے میں کتنا کیف اور کتنا سرور، کتنی راحت نصیب ہوتی ہے، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. کئی گھنٹے امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو وہ کئی گھنٹے پر مشتمل مذاکرہ بھی بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ چند لمحے کی بات تھی، ابھی سامنے بیٹھے، ادھر مذاکرہ شروع ہوا، ادھر ختم بھی ہو گیا. لیکن جب بعد میں گھڑی پر نظر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا لمبا وقت ہم امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر رہے. اس کا تجربہ امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو بھی ہوا ہوگا، اور مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی مذاکرہ سننے کے شائق ہیں اور جن کی عادت ہے کہ وہ مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت پاتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کو ایک کرامت عطا فرمائی گئی کہ ان کے حضور حاضر ہونے والوں کے لیے وقت بہت زیادہ مختصر ہو جاتا ہے. پھر 10ویں قسم ایک ذکر فرمائی گئی زمانے کا طویل ہو جانا. اس کرامت کا ظہور سینکڑوں علماء، اولیاء اور مشائخ سے اس طرح ہوا کہ ان بزرگوں نے مختصر سے مختصر وقت میں اس قدر کام کیا کہ دنیا والے اتنا کام مہینوں بلکہ برسوں کی بات بھی کی جائے نا تو برسوں میں بھی نہیں کر سکتے. تھوڑے سے وقت میں اتنا بڑا کام کر دیا کہ دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے. ان اولیاء کے نام اگر بیان کرنے شروع کیے جائیں تو کہاں سے بات شروع کی جائے اور کہاں ختم کی جائے. امام شافعی کو دیکھ لیں، امام غزالی کو دیکھ لیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، امام الحرمین شیخ محی الدین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعلی حضرت امام اہل سنت آپ کی ذات گرامی کو دیکھ لیں. آپ کو تقریباً 50 سے زائد علوم و فنون پر کامل دسترس حاصل ہے. 1000 کے قریب آپ نے کتابیں تصنیف فرمائیں. یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں اور آج کے دور کی اگر بات کریں تو امیر اہل سنت کی ذات گرامی کو دیکھ لیں. دعوت اسلامی 1401 سنہ ہجری میں اس کا آغاز ہوا.
امیر اہل سنت نے باب المدینہ کراچی میں ایک چھوٹی سی مسجد سے اس کا آغاز کیا. 1401 میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا اور آج 1434 ہے. 33 سال کا مختصر سا وقت. وہ ممالک جہاں امیر اہل سنت خود آج تک ظاہری طور پر نہیں گئے، وہاں بھی جا کر دیکھیں گے نا تو امیر اہل سنت کے پر اثر انداز تبلیغ کے جلوے آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے. آپ مشرق میں چلے جائیے، مغرب میں چلے جائیے، شمال میں چلے جائیے، جنوب میں چلے جائیے، دعوت اسلامی کہاں نہیں. اس وقت الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 92 شعبہ جات میں دنیا کے تقریباً 187 ممالک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا پیغام عام سے عام تر کرتی چلی جا رہی ہے. تو یہ دعوت اسلامی اتنے مختصر سے وقت میں پوری دنیا میں کیسے پہنچی؟ یہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کے ایک نیک بندے کی کرامت ہے. مختصر سے وقت میں اتنا لمبا کام، اتنا بڑا کام، الحمدللہ اللہ تعالی جل جلالہ کا فضل و کرم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور امیر اہل سنت کی ایک بہت بڑی کرامت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ خدمت دین متین کی توفیق نصیب فرمائے. ان کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. حاسدین کے حسد، شریروں کے شر اور برے لوگوں کی میلی نظروں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے، تاکہ انہوں نے جو نعرہ مستانہ بلند فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کے عملی طور پر جلوے ہمارے سامنے نظر آ بھی رہے ہیں. مزید انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے نظارے دیکھتے چلے جائیں گے. پھر 11ویں ایک قسم ذکر فرمائی گئی کرامت کی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندوں کی دعا کا قبول ہونا. اپنے رب سے جو مانگتے ہیں ان کا رب ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور ان کے منہ سے نکلنے والے کلمات کو پورا کرتے ہوئے جو یہ کہا کرتے ہیں اس کے مطابق ہو جایا کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، آپ میں سے مدنی چینل دیکھنے والوں نے ہو سکتا ہے یہ فرمان پہلے بھی سنا ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی جل جلالہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو پراگندہ حال، پراگندہ بال رہنے والے، ان کے جسم پر 2 چادروں کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حالت یہ ہے کہ لوگ ان کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتے. اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ کسی معاملے میں اللہ تعالی جل جلالہ پر قسم یاد فرما لیں، یا اللہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ان کا رب ان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو کبھی رد نہیں فرماتا، جو یہ کہا کرتے ہیں اس کے مطابق ہو جایا کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے. پھر 12ویں قسم ذکر فرمائی گئی خاموشی اور کلام پر قدرت. یہ حضرات چپ رہنا چاہیں تو چپ رہنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اور اگر یہ حضرات کلام کرنا چاہیں تو کلام کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. خاموشی پر بھی استقامت، بات کرنے پر بھی استقامت. بعض اولیاء کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ نمازوں اور ضروریات کے علاوہ کئی دن تک مسلسل یہ حضرات بات فرمایا کرتے، درس دیا کرتے تھے. پھر 13ویں قسم میں ذکر فرمائی گئی دلوں کا اپنی طرف کھینچ لینا. سینکڑوں اولیاء کو اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ کرامت عطا فرمائی ہے. جن بستیوں میں چلے جاتے، جن اجتماعات میں چلے جاتے، لوگ ان سے عداوت اور نفرت رکھتے ہوتے، لیکن ان حضرات کے وہاں قدم رکھنے کی برکت یہ ظاہر ہوتی، ان کی توجہات کہ ساری مخلوق کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آتے اور لوگ پروانہ وار ان کے قدموں پر نثار ہونے لگتے. جب یہ لوگ قریب آتے تو یہ ان کو اپنا قرب عطا کرنے کے بعد مقام قرب کی طرف، اللہ تعالی جل جلالہ کی محبوبیت کی طرف، اس طرف آگے سے آگے بڑھانا شروع کر دیتے. ان کے قرب کو پانے والا اللہ تعالی جل جلالہ کا قریبی ہو جاتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے نیک بندوں کی کرامات میں سے چند کرامتیں ہم نے سنی ہیں. مزید 1-2 کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں. غیب کی خبروں پر مطلع ہو جانا. چھپی ہوئی چیزیں اللہ والوں کے سامنے چھپی نہیں رہتی. پھر کھائے پیے بغیر طویل وقت تک زندہ رہنا. نظام عالم میں تصرفات، اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ بھی طاقت عطا فرمائی ہے. آسمان کی طرف ہاتھ پھیر کر اشارہ کرتے ہیں، بادل چھا جاتے ہیں.
بادلوں کو اشارہ کرتے ہیں وہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں، برسنے والی بارش کو کہتے ہیں وہ یکدم رک جاتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو العباس شاطر علیہ رحمت اللہ القادر، آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بازاروں میں نکلتے، گلیوں میں چلتے، محلوں میں چلے جاتے اور لوگوں کو جا کر کہا کرتے تھے لوگوں بارش چاہیے، اتنے درائم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں صدقہ کرو، میں ضمانت دیتا ہوں بارش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوتا، بارش ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ان نیک بندوں پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اولیاء کی کرامات میں سے چند کرامتوں کا اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب رکھے، بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں کے سائے سے بھی بچائے۔ آئیے امیر اہل سنت کی محبت بری دعا ہم سب مل کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔